السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک قرآن فہمی کا سفر۔ قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا۔ قرآن فہمی کا سفر ایک روشنی دلوں کو منور کرنے والا سفر ہے جو انسان کو رب سے جوڑتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے، راستے سیدھا کر دکھاتا ہے۔ ہمیں ایک شہر میں احمد نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا مگر قرآن کو صرف تلاوت تک محدود رکھتا، معنی اور مفہوم سے زیادہ واقف نہ تھا۔ رمضان کی ایک شام اس نے مسجد میں ایک بیان سنا، گہرا اثر انگیز، جس میں امام صاحب نے کہا قرآن کو سمجھو، صرف پڑھو مت۔ کبھی یہ بات احمد کے دل میں اتر گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو مجھے اس سے سمجھنا بھی چاہیے، محض الفاظ کافی نہیں۔ اگلے دن وہ ایک مستند ترجمہ لے آیا اور عہد کیا کہ روزانہ چند آیت سمجھ کر پڑھے گا، غور کرے گا، سوال پوچھے گا اور عمل کی کوشش کرے گا۔ پہلا سبق سورۃ فاتحہ کا تھا۔ اس نے جانا ہم صرف اللہ کے لیے ہے، وہی رب العالمین ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، مالک ہے اور روز جزا کا۔ احمد کو محسوس ہوا کہ وہ نماز میں یہ الفاظ پڑھتا ہے مگر گہرائی سے کبھی نہ سوچا۔ آج دل میں خشوع پیدا ہوا، نئی کیفیت جاگی، آگے بڑھا۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت میں ہدایت کے اصول پائے: ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں صبر اختیار کرنا۔ اس نے دیکھا قرآن زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، معاشرت، عبادت، اخلاق اور معاملات سب میں رہنمائی دیتا ہے، کسی گوشے کو نہیں چھوڑتا۔ احمد نے ایک استاد سے رابطہ کیا جو تفصیل پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا قرآن فہمی صبر مانگتی ہے، تسلسل اور اخلاص ضروری ہے، ہر آیت کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے، شان نزول سمجھنا، عربی الفاظ کی باریکی کو دیکھنا اور موجودہ زندگی سے جوڑ کر پڑھنا۔ احمد نے باقاعدہ حلقہ درس میں شرکت شروع کی۔ وہ سوال کرتا، نوٹس بناتا، غور و فکر کرتا اور عمل کی نیت کرتا۔ ایک دن آیت پڑھی کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اسے جھوٹ اور سچ سب معلوم ہے، وہ ہر راز سے واقف ہے۔ یاد اس کے دل کو ہلا گئی۔ اس نے سوچا میں لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا مگر کیا میں اپنے رب کے سامنے بھی ویسے ہی ہوں؟ میرے ارادے خالص ہیں یا ملاوٹ شامل ہے؟ نیتوں میں قرآن فہمی نے اس کے اندر خود احتسابی پیدا کی۔ اس نے غیبت چھوڑنے کی کوشش کی، جھوٹ سے توبہ کی۔ وہ نرم دل ہونے لگا، وعدے سے حسن سلوک کرنے لگا، دوستوں سے خیر خواہی کا برتاؤ کرنے لگا، مزاج بدلنے لگا۔ ایک آیت میں آیا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ احمد نے مشکلات میں گھبرانا کم کر دیا۔ نوکری کے مسائل، گھر کے حالات، ذاتی پریشانیاں سب کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے لگی۔ قرآن مجید صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ بات اس پر واضح ہونے لگی۔ دن بدن وہ صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کرتا، پھر ترجمہ پڑھتا اور ایک آیت چن کر دن بھر اس پر عمل کی کوشش کرتا۔ اگر آیت میں شکر کا ذکر ہوتا تو نعمتوں کا غور کرتا اور الحمدللہ کہتا دل سے۔ اگر صبر کا حکم ہوتا تو زبان کو شکوے سے روکتا اور خاموشی اختیار کرتا، آزمائش میں ثابت قدم رہتا۔ قرآن فہمی کا سفر آسان نہیں تھا۔ کبھی آئے سمجھ میں نہ آئے تو وہ مایوس نہ ہوتا بلکہ تحقیق کرتا، مختلف تفاصیل دیکھتا، اہل علم سے پوچھتا، دعا کرتا یا اللہ مجھے اپنی کتابوں کا فہم عطا فرمائے، دل کھول دے۔ رفتہ رفتہ قرآن اس کا ساتھی بن گیا، سفر میں، گھر میں، تنہائی میں، خوشی میں، غم میں، ہر حال میں۔ جب وہ پریشان ہوتا تو آیت رحمت پڑھنا شروع کر دیتا تھا، جب وہ گناہ کا احساس ہوتا تو آیت توبہ پڑھتا، آنسو بہاتا، سکون پاتا۔ اس نے جانا قرآن پڑھنا ثواب ہے مگر سمجھنا انعام ہے، اور اس پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے، دنیا اور آخرت میں۔ کوئی عرصے بعد اس کے دوست نے پوچھا تم میں تبدیلی کیسے آئی؟ احمد نے مسکرا کے کہا قرآن فہمی کا سفر شروع کرو، سب بدل جائے گا، دل کا اندھیرا روشنی میں ڈھل جائے گا، راستے واضح ہو جائیں گے۔ اس نے محلے کے نوجوانوں کے لیے چھوٹا سا حلقہ بنایا جہاں مل کر قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھاتے، بحث کرتے، سوال کرتے اور عملی نکالتے۔ یہ محفل ان کے اخلاق سنوارنے لگی، دلوں کا قریب کرنے لگی، باہمی محبت
بڑھنے لگے۔ قرآن نے انہیں سکھایا عدل کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یتیم کا خیال رکھنا اور کمزور کا ساتھ دینا۔ احمد نے محسوس کیا قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ زندہ ہدایت ہے جو ہر زمانے کے لیے کافی ہے، مکمل ہے۔ قرآن فہمی کا اصل مقصد ہے یہ نہیں کہ انسان بحث میں جیت جائے، بلکہ یہ وہ اپنے نفس پر غالب آئے۔ قرآن دلوں کو جوڑتا ہے، نفرت مٹاتا ہے، امید دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، نجات کی طرف لے جا کے جاتا ہے۔ یہ کتاب نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے، نصیحت ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ احمد کا سفر جاری ہے، وہ ہر دن نئی بات سیکھتا، نئی آیت پر غور کرتا ہے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ جس گھر میں قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو وہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ جس دل میں قرآن اتر جائے وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس زندگی میں قرآن آ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی قرآن فہمی کا سفر ہے جو بندے کو رب کے قریب لے کے جاتا ہے، اسے سچا انسان بناتا ہے اور زندگی کا بامعنی کر دیتا ہے۔ اگر ہم بھی ارادہ کر لیں تو یہ سفر ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ آج سے ابھی سے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، تعلق مضبوط کریں تاکہ ہماری زندگی نور سے بھر جائے اور ہم سچی کامیابی حاصل کر سکیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں خاص توجہ دینا چاہیے ان سب باتوں پہ۔